لاہور قلندر نے ایک یک طرفہ مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے دی ہے۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ دو ٹیمیں بڑی تگڑی ہیں اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا، نہ جانے کیوں ایک ون سائیڈڈ میچ ہو جاتا ہے۔ کوئٹہ اور ملتان کا میچ بھی بڑا ون سائیڈڈ رہا، ایک بڑے مارجن سے شکست ہوئی، اور آج اسلام آباد جیسی ٹیم کو اتنے زیادہ مارجن کے ساتھ شکست ہوئی، 66 رنز کے ساتھ، اور 9 کھلاڑی بھی ان کے آؤٹ ہو گئے۔ اسلام آباد تو ہار گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید بھی جاگی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کے فینز کے لیے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارا اب کوئی چانس بن گیا ہے، کیا اب ہمارے لیے کوئی موقع ہے کہ ہم کوالیفائی کر سکیں۔ جتنا برا کل والا وہ میچ ہارے تھے تو امیدیں دم توڑ گئی تھی، تو آج اسلام آباد بھی ایک بڑے برے طریقے سے ہار گیا، تو کیا کوئی چانسز بن گئے ہیں کوئٹہ کے؟ تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، پوائنٹس ٹیبل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اینالائز کریں گے کہ کتنے چانسز ہیں کوئٹہ کے آگے کوالیفائی کرنے کے اور اسلام آباد کے اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہونے کے۔ اس وقت پوائنٹس ٹیبل کی جو صورتحال ہے، لاہور قلندر 12 کے اوپر ہے، پشاور زلمی کے پوائنٹس 10 ہیں، اسلام آباد کے 8 ہیں، اور جو کوئٹہ گلیڈیٹر ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر، ان کے 6 پوائنٹس اور ایک میچ ان کا باقی ہے۔ اچھا، اب جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا کوئٹہ کو، وہ رن ریٹ کا آ رہا ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کا جو رن ریٹ ہے وہ پازیٹیو میں ہے، جبکہ جو کوئٹہ کا رن ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کے بھی اب 9 میچز ہیں، اور ان کا جو ایک میچ باقی ہے وہ ملتان سلطانز کے ساتھ ہے، جو کہ صبح ہوگا، یعنی اتوار والے دن۔ اب یہ میچ تو بڑا مشکل ہے، ایک بڑی زبردست ٹیم ہے جو 200 سے اوپر بھی ٹارگٹ دے سکتی ہے، اور 200 سے اوپر جو ہے وہ چیز بھی کر سکتی ہے، تو بڑا ٹف میچ ہوگا۔ جتنی مشکلات کا شکار ہے اسلام آباد یونائٹڈ، تو یہ کبھی امکان ہے کہ اسلام آباد یہ والا میچ بھی ہار جائے۔ جو ملتان سلطانز کی فارم ہے، جو ان کی ٹیم کا کمبینیشن ہے، ادھر اسلام آباد کے پاس نہ منرو ہیں، نہ شاداب خان ہیں، نہ ذیشان ضمیر ہیں، اوپنر بھی ان کے زیادہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہے، پاور پلے میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو بڑا قوی امکان ہے کہ اسلام آباد ملتان سلطان سے بھی ہار جائے۔ تو اس کے پھر 10 میچز کے بعد 8 پوائنٹس رہ جائیں گے۔ دوسری جانب کوئٹہ کا جو میچ ہے وہ کراچی کنگز کے ساتھ ہے، قدرے ایک آسان میچ ہے، کراچی کنگز کو اتنی اچھا پرفارمنس نہیں دے پا رہی، گو کہ انہوں نے کل والا میچ جیتا ہے لیکن کوئی اتنی اچھی پرفارمنس ان کی نہیں ہے، تو کوئٹہ کراچی سے یہ میچ جیت سکتا ہے۔ تو اس میچ جیتنے کے بعد کوئٹہ کے پوائنٹس بھی 8 ہو جائیں گے، اور اسلام آباد کے ہارنے کے بعد وہ پوائنٹس جو ہیں وہ 8 ہی رہیں گے۔ اگر اسلام آباد جیت جاتا ہے پھر تو کہانی ختم ہے، لیکن ہارنے کی صورت میں کوئٹہ کا چانس ہے کہ اسلام آباد اگر ہارتا ہے تو پھر چانس ہے، پھر فیصلہ جو ہوگا وہ رن ریٹ کے اوپر ہوگا، لیکن کافی مشکل نظر آ رہی ہے کوئٹہ کے لیے، کیونکہ ان کا نیگیٹو جو ہے رن ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، خاص طور پہ جو کل والا وہ میچ آ رہے ہیں ملتان سلطان سے اتنے بڑے مارجن کے ساتھ، تو اس سے ان کا رن ریٹ اور زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو کوئٹہ کو اب کرنا کیا ہے کہ ایک بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا کراچی کنگز کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ دعا بھی کرنا ہوگی کہ اسلام آباد آج ہی کی طرح جیسے لاہور سے وہ ایک بڑے مارجن سے آ رہے ہیں، ملتان سلطان سے بھی ایک ایسے بڑے مارجن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج اسلام آباد یونائٹڈ اینڈ تک کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ 20 اوور کھیلے، دانش عزیز جو کھڑے رہے ہیں وہ کھیلتے رہے، سنگل کرتے رہے، انہوں نے ہٹ لگانے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے 10 کھلاڑی آؤٹ نہ ہوں اور وہ 20 اوورز کھیلے تاکہ ان کا رن ریٹ جو ہے وہ مینٹین رہے، تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹر نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو ایک تو کوئٹہ کو ایک بڑے مارجن کے ساتھ جیتنا ہے کراچی سے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ اسلام آباد بھی اسی طرح ایک بڑے مارجن سے ہارے ملتان سلطان سے، تو پھر جا کر یہ کوئی چانس بن سکے گا، اور کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اسلام آباد جیت جاتا ہے تو پھر تو کہانی ختم ہے، ہارنے کی صورت میں اب چانسز ہیں۔ اگر کلوز مارجن سے بھی ہارتے اسلام آباد، لاہور سے کوئی 5 رن سے ہار گئی، کوئی 10 سے ہار گئی، تو پھر تو بالکل پھر بھی کہانی ختم تھی، لیکن اتنے بڑے مارجن سے ہارنے کے بعد اب چانسز بنے کوئٹہ کے۔ دوسری جانب جو اس وقت دوڑ ہے لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے درمیان، وہ ٹاپ 2 میں جگہ بنانے کی ہے۔ اس وقت لاہور کے 12 پوائنٹس ہیں اور پشاور زلمی کے 10 پوائنٹس ہیں، اور دونوں کا ایک میچ باقی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کا آپس میں ہی میچ ہے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا ہے اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ویسے زیادہ چانسز تو لاہور قلندرز کے ہیں کیونکہ ان کا رن ریٹ پازیٹیو میں ہے اور پشاور زلمی کا رن ریٹ نیگیٹو میں ہے، تو لاہور قلندر کے ہارنے کی صورت میں بھی بے شک پشاور زلمی اور ان کے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے، لیکن
رن ریٹ کی بنیاد پر یہ ٹاپ 2 میں آ جائے گی لاہور قلندر، اور جیتنے کی صورت میں تو ویسے ہی پوائنٹس کا فرق آ جائے گا، لاہور کے 14 ہو جائیں گے اور پشاور زلمی کے 10 ہی رہیں گے، تو زیادہ چانسز لاہور قلندر کے ہیں اور بہت کم چانسز ہے پشاور زلمی کے کہ وہ ٹاپ 2 میں جگہ بنائے۔ تو بہرحال 3 میچز اب باقی ہیں پی ایس ایل کے دوسرے مرحلے کے، جب کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ 3 ٹیموں نے آفیشلی کوالیفائی کر لیا، جبکہ چوتھی ٹیم کا کوالیفائی کرنا باقی ہے، جس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ بروز اتوار اسلام آباد کا بھی میچ ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹر کا بھی میچ ہے جس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جاتے جاتے راشد خان کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ راشد خان کو بڑی رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ وداع کیا لاہور قلندر نے، بلکہ پورے کراؤڈ نے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو بڑی تعظیم دی جا رہی ہے، اور یہ پیغام بھی ہے دنیا کو کہ ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی یہاں پر آتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اسے پروٹوکول دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو جیمز فوکنر نے کیا ہے۔ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو باقی پلیئرز یہاں پر ہیں، ایون آسٹریلیا کے کئی پلیئرز اور سٹاف کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ڈینی موریسن یہاں پر ہیں، ایرن ہیں، ان کے ہسبینڈ جو بین کٹنگ پشاور زلمی کا حصہ ہے وہ یہاں پر ہیں، اس کے علاوہ پہلے بھی آسٹریلیا کے کئی کھلاڑی یہاں پر آتے رہے ہیں، کچھ سٹاف کے لوگ بھی یہاں پر آسٹریلیا کے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے دنیا کو کہ ہم ایک مہمان نواز لوگ ہیں، اور اس کی مثال یہ سارے انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے عزت دیتے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کون سی ٹیم کوالیفائی کرے گی اسلام آباد اور کوئٹہ میں؟ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔